بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس گھر میں کسی بچے کی ولادت ہو تو اس کے گھر والوں کو بچے کی ولادت کے بعد سب سے پہلے کیا کام کرنا چاہیے؟ دیکھیے، جس گھر میں کسی بچے کی ولادت ہو تو اس کے گھر والوں کو سب سے پہلے اس بچے کو غسل دینا چاہیے، اور پھر پاک صاف کرنے کے بعد اس کے دائیں کان میں اذان کہنی چاہیے اور بائیں کان میں اقامت کہنی چاہیے۔ اب جو یہ بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اس کا جو حکم ہے یہ ہم کو حدیث سے ملتا ہے کہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، جس کے اندر حضرت عبداللہ ابن ابی رافع اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن ابن علی کی ولادت کے وقت ان کے کان میں اذان دیتے ہوئے دیکھا، جس طرح نماز میں اذان دی جاتی ہے۔ اب اس حدیث سے ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بچے کی پیدائش کے فوراً بعد اس کے کان میں اذان دینا جو ہے یہ سنت ہے۔ اب جو یہ بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے اور اقامت کہی جاتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو دیکھیے، اس کی دو وجہ ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ بچے کے دل اور دماغ میں نماز کی اہمیت پیدا ہو کہ نماز جو ہے وہ کتنا ضروری عمل ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اذان سے جو ہے وہ شیطان بھاگتا ہے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ شیطان ولادت کے وقت بچے کو پریشان کرتا ہے، جس سے بچہ جو ہے وہ بہت زیادہ چلاتا ہے اور چیختا ہے۔ اسی لیے ولادت کے فوراً بعد بچے کے کان میں اذان دینا اس لیے ضروری عمل بتایا گیا ہے، تاکہ شیطان جو ہے وہ بھاگ جائے اور بچے کو پریشان نہ کرے۔ اچھا، البتہ اگر کسی وجہ سے آپ پیدائش کے فوراً بعد بچے کے کان میں اذان نہ دے سکیں تو آپ بعد میں بھی اذان دے سکتے ہیں، اس کی بھی آپ کو اجازت ہے۔ چاہے جتنے ہی دن گزر جائیں، آپ بعد میں بھی اذان دے سکتے ہیں، کیونکہ بچے کے کان میں اذان دینے کے لیے شریعت میں کوئی ایسا وقت مقرر نہیں ہے کہ فوراً ہی دی جائے یا بعد میں نہیں دے سکتے، یا جس کے گزرنے سے اذان دینا فوت ہو جائے۔ اسی لیے آپ جب چاہیں اذان دے سکتے ہیں، لیکن بہرحال آپ کو اذان دینے اور اقامت کہنے میں دیری نہیں کرنی چاہیے، فوراً دینا چاہیے۔ اب جو یہ بچے کے کان میں اذان اور اقامت کہی جائے گی، اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو دیکھیے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بچے کو ہاتھ پر اٹھا کر قبلے رخ کھڑے ہو جائیں اور اس کے دائیں کان میں اذان کہیں اور بائیں کان میں اقامت کہیں، اور حسب معمول جس طرح آپ حی علی الصلاۃ کہتے وقت دائیں طرف مڑتے ہیں تو آپ دائیں طرف مڑ جائیں، اور حی علی الفلاح کہتے وقت جس طرح آپ بائیں طرف مڑتے ہیں آپ بائیں طرف مڑ جائیں۔ اب جو یہ حکم ہے اذان دینے کا اور اقامت کہنے کا، یہ بچے اور بچی دونوں کے لیے ایک جیسا ہے، دونوں کے لیے الگ نہیں ہے کہ بچے کے بھی دائیں کان میں اذان دینی ہے اور بچی کی بھی دائیں کان میں اذان دینی ہے، اور بچے کے بائیں کان میں اقامت کہنی ہے اور بچی کی بائیں کان میں اقامت کہنی ہے۔ امید ہے آپ اس پورے مسئلے کو بہت اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔